خبربین کے تمام دیکھنے والوں کو مکہ مکرمہ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج حج 2024 کے حوالے سے ہمارے پاس دنیا بھر میں موجود اپنے ناظرین کے لیے بہت سی تازہ ترین خبریں اور معلومات موجود ہیں جو ہم اپنی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ویڈیو کو مکمل طور پر ضرور دیکھیے گا۔ اگر ہماری ویڈیو رپورٹ اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا۔ حج کے حوالے سے ہم آپ کو مسلسل باخبر رکھیں گے۔ تو اب چلتے ہیں اپنی خصوصی رپورٹ کی جانب۔ ایام حج قریب آتے ہی حجاج کے قافلے مینا کے عارضی خیمہ بستی میں پہنچنا شروع ہو رہے ہیں۔ مناسک حج کا باقاعدہ آغاز 8 ذی الحج سے ہوگا۔ سعودی وزارت اسلامی امور کا کہنا ہے کہ مینا کی تاریخی مسجد الخیف میں عازمین حج کے استقبال کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ مشاعر مقدسہ ٹرین کی سروس آج جمعرات سے شروع کر دی گئی ہے۔ یہ ٹرین منا، مزدلفہ اور عرفات کے درمیان 9 مختلف اسٹیشنوں سے چلا کریں گی۔ مشاعر مقدسہ ٹرین سال 2010 سے کام کر رہی ہے۔ یہ صرف حج کے دنوں میں منا، مزدلفہ، عرفات کے درمیان چلتی ہے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور چودھری صالح حسین نے مکہ مکرمہ میں موجود سرکاری عازمین حج سے ملاقات اور ان کی خیریت دریافت کی۔ انہوں نے عازمین حج کی رہائش کے دورے کے دوران انتظامات اور وہاں فراہم کی جانے والی سہولتوں کا جائزہ لیا۔ چودھری صالح نے کہا کہ پاکستان عازمین حج کو جمعرات اور جمعے کے درمیانی شب مینا منتقل کیا جائے گا۔ مینا اور عرفات میں مکتب کی سہولتوں کے لیے پاکستانی حج مشن مسلسل مصروف عمل ہے۔ معاونین حج اور پیرامیڈیکل سٹاف مشاعر میں بھی عازمین حج کے ساتھ رہے گا۔ انہوں نے کہا عازمین حج کو قربانی سے متعلق اطلاع پاک حج ایپ کے ذریعے ملے گی۔ وزارت میں قربانی کی رقم جمع کروانے والے عازمین کی قربانی 10 ذی الحج کو سر کے وقت مکمل کی جائے گی۔ اسی دوران بنگلہ دیش سے آنے والے عازمین کی آخری پرواز آج جمعرات کو جدہ پہنچ گئی ہے۔ آخری پرواز کے ساتھ بنگلہ دیشی عازمین کی تعداد 85,000 ہو گئی ہے۔ بنگلہ دیشی حج مشن نے کہا ہے کہ 9 مئی کو بنگلہ دیش سے عازمین کی پہلی پرواز روانہ ہوئی تھی۔ بنگلہ دیشی حج مشن نے کہا ہے کہ فریضہ حج کی سعادت حاصل کرنے کے بعد بنگلہ دیشی عازمین کی واپسی کا آغاز 20 جون سے ہوگا۔ واضح رہے کہ اس سال بنگلہ دیش کا کوٹہ 85,000 عازمین کا ہے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے امور کے جنرل پریزیڈنسی نے اعلان کیا ہے کہ اس سال عرفات کے خطبے کا ترجمہ پروجیکٹ اب 50 زبانوں پر مشتمل ہوگا، جن میں اردو زبان بھی شامل ہے۔ یہ خطبہ دنیا بھر میں 1 ارب سامعین تک پہنچے گا۔ 2018 میں پہلی مرتبہ 5 بین الاقوامی زبانوں میں خطبہ حج کا ترجمہ نشر کیا گیا تھا۔ بعد ازاں زبانوں کی تعداد بڑھا کے 10 کر دی گئی۔ 2022 میں زبانوں کی تعداد 14 تک پہنچ گئی۔ دریں اثنا سعودی وزارت داخلہ کا کہنا ہے حج سیکیورٹی فورس نے حج ضوابط کی خلاف ورزی پر مزید 26 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ان میں 7 غیر ملکی اور 19 سعودی شامل ہیں۔ زیر حراست افراد گزشتہ روز 102 افراد کو غیر قانونی طریقے سے مکہ مکرمہ لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ حج ضوابط کی خلاف ورزی پہ 10,000 ریال فی کا جرمانہ اور قید کی سزا مقرر ہے۔ محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن جوازات کی سیزنل تحقیقاتی کمیٹی نے ان کے خلاف انتظامی فیصلے جاری کیے۔ ہر ایک کیریئر کو پرمٹ کے بغیر مکہ لے جانے پر 15 دن کی قید اور فی کس 10,000 ریال جرمانے کی سزا دی گئی۔ گرفتار غیر ملکیوں کو سزا مکمل کرنے کے بعد مملکت سے بے دخل کیا جائے گا، جبکہ ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال ہونے والی 5 گاڑیاں بھی ضبط کی گئی ہیں۔ وزارت داخلہ نے تمام شہریوں غیر ملکیوں سے حج ضوابط کی پابندی کرنے کی ہدایت کی ہے۔